إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اے اولاد یعقوب علیہ السلام، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی، اور میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھے سے ڈرو. اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ میری نعمت یاد کرو، یعنی تم اتنے قابل نہیں ہو، اتنا تمہارا مرتبہ نہیں ہے کہ تم براہ راست مجھ تک پہنچو، میری نعمت یاد کرو. لیکن اللہ نے امت محمد کو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. بنی اسرائیل کو کہا تم میری نعمت یاد کرو، اور امت محمد کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے لوگوں میں یاد کرو گے، میں فرشتوں میں یاد کروں گا. تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے، میں تمہیں عرش پہ یاد کروں گا. یہ امت محمد کی فضیلت ہے اور درجہ ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت بخشی تھی، مقام بخشی، عروج دیا، ترقی دی، نعمتیں دی، نبی دیے، بادشاہ. لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، بغاوتیں کی، اور وہ انہوں نے جرائم کیے جو دنیا میں کوئی اور قوم نہ کر سکے. ان کے جرائم اور ان کی نافرمانیوں میں ایک خیانت بھی تھی، خیانت کرتے تھے، خائن. سب سے بڑی ان کی خیانت یہ تھی کہ تورات اور انجیل کو پڑھتے تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پاتے تھے، علامتیں، آپ کی صفات پاتے تھے، اور عرب کے لوگ ان پڑھ، بدو، بت پرست، جب وہ پوچھتے کہ تمہارے پاس کتابوں میں اس محمد کا تذکرہ ہے، کہتے ہیں جھوٹ بول، خائن. یہ بہت بڑی خیانت ہے. چھپاتے تھے حق کو اور خیانت کرتے تھے، اور مالی طور پر بھی خیانت کرتے تھے. قرآن کہتے ہیں وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھے گا ان کو ہمیشہ یہ خائن ہے، خیانت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گئے، اور فرمایا یہ خیانت منافق کی نشانی. اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی یہ جو ہے پہلی امت کے نقش قدم پر چلنے والے غلط کام کریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ 4 باتیں منافق کی نشانیاں ہیں. 4 باتیں جس میں یہ ہوئی پکا منافق ہے. اگر 3 ہوئی تو 3 اس سے منافق ہے، 2 ہے تو آدھا منافق ہے، 1 ہے تو چوتھا حصہ منافق ہے. جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، اور گالی پکنا. امانت میں خیانت یہ یہودیوں کی روش ہے، اور جو یہ کرے گا میری امت میں وہ منافق کہلائے گا، وہ منافق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا دنیا میں خیانت ہی خیانت ہوگی، امانت ختم ہو جائے گی. لوگ اشارے کریں گے کہ فلاں جگہ ایک ایماندار رہتا ہے، لوگ باتیں کریں گے ہمارے گاؤں میں ایک ایماندار رہتا ہے، اگر تو ہماری مارکیٹ میں آئے وہاں ایک ایماندار رہتے ہوں، ایک ایماندار رہتا ہے.
ہر مسلمان کا فرض ہے سونے کا پہاڑ بھی پڑا ہو تو اس کی طرف نہ دیکھے، لیکن خیانت عام ہو جائے گی، لوگ اشارے کریں گے، اشاروں میں گناہ. ہمارے علاقے میں ایک ایماندار ہے، اچھا ہمارے علاقے میں ایک ایماندار رہتا ہوں، بڑی عجیب بات. استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی امانت اتنی کم ہو جائے گی کہ لوگ اشارے کریں گے کہ فلاں جگہ ایماندار. یہ تاجر لوگ جو ہے نا، یہ بہت زیادہ، سارے تو نہیں، اللہ کے بندے بھی اکثر یہ خیانت کرتے ہیں. یہ ملاوٹ بھی خیانت ہے، جھوٹ بولنا بھی خیانت ہے، دو نمبری بھی خیانت ہے، بھائی کو چکر میں رکھ کے اس کا مال کھینچنا، حرام کھانا، سب خیانت کی قسمیں ہیں. لیکن یہ کاروباری لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ جو چیز شارٹ ہو نا تو اس کی قیمت بڑی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں امانت شارٹ ہے، تم امانت کا مظاہرہ کرو، تم نوٹ نہیں گن سکو گے. لوگوں نے بتایا ہمیں، ابھی کل ایک آدمی مجھے بتا رہا تھا کہ 3-4 سٹور ہیں لاہور میں، انہوں نے اپنا ایک معیار بنا ہوا، وہاں لائنیں لگی ہوئی، پتہ ہے کہ یہاں جعلی چیز نہیں ملے گی. دوائیوں کی کمپنیاں، پتہ ہے. یعنی میں کہتا ہوں امانت کا مظاہرہ کرنے سے اجر ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا، دنیا بھی آئے گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ اپنے ماننے والوں کو بھوکا مارے گا. جہاں دوسرے کے حرام پر سیدھی سادھی ایک حلال والی کمائی کو حرام بنا لیتے ہیں. تو اس نقطہ نظر سے بھی اگر آپ امانت کا مظاہرہ کریں، سچ بولیں، واللہ صبر تھوڑا کریں، پھر آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ آپ کی طرف مائل ہوتے ہیں اور کتنا آپ کا معیار بنتے ہیں. تو یہ یہودیوں کی روش تھی خیانت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اشارے کریں گے کہ فلاں جگہ ایماندار رہتا ہے. تو جب یہ حدیث سامنے آتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ وہاں ایک ایماندار رہتے ہیں. ہاں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ محلہ بے ایمانوں کا ہے، برادری بے ایمانوں کی، خاندان بے ایمانوں کا، یہ بازار بے ایمانوں کا، محکمہ بے ایمانوں کا، مارکیٹ بے ایمان، ارے بے ایمان رہتے ہیں، وہاں ایک ایماندار رہتا ہے. انا للہ، یہی مطلب سارے بے ایمان رہتے. کیا اسلام، کیا 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 اپنی دنیا جہنم بنائی ہوئی ہے. واللہ کیا کیا بات کریں. باہر کے ملکوں کے لوگ مثال ایک سڑک بنتی ہے 20-30 سال بے فکر، یہاں ہر دوسرے سال سڑک بنتی ہے، بے پر بدیانتی ٹوٹ جاتی ہے، پھر بنتی ہے. کیا اللہ تعالیٰ بس ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خیانت یہودیوں کی روش ہے. جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور گالی پکنا منافق کی علامت ہے. یہ حدیث ذہن میں رکھو، اپنا خاندان، برادری، علاقے رکھو، سارے منافق کی منافق کو پورا کو 3 سے کو آدھا ایک تا واٹتے پہ ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. دوسری خرابی یہودیوں میں تھی سود کھانا. اللہ فرماتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اور یہ یہودی جو تھے، ہم نے ان کو جو سزائیں دی ان میں یہ بھی تھی کہ ہم نے جو جائز پاکیزہ چیزیں ان پہ حرام کی. ان کے کرتوت یہ تھے کہ لوگوں کو حق سے روکتے تھے اور لوگوں کا نجائز مال لیتے، بکلم الربا، اور سود کھاتے تھے. سود خور قوم یہودی ہے. یہ سارا یہودیوں کا نظام ہے سودی جو مسلمانوں نے اپنایا ہوا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاعذروا بحرب من اللہ ورسولہ. کہ ایمان والو سودی کاروبار چھوڑ دو. اگر تم سود نہیں چھوڑو گے، سود کی وکالت، سود کا نظام، سود کی آبیاری، سود کو چلانا، سودی معیشت نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہے. ایک طرف اللہ ہوگا اور اس کا رسول ہے، اور ایک طرف یہ سود خار، سود کی وکالت کرنے والے، سودی نظام چلانے والے، سودی کاروبار کرنے والے، یہ ہیں. اللہ رسول سے جنگ ہو رہی ہے. کیا نمازیں اور کیا تمہارا جو ہے وہ عمل ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ
اور یہاں حکومت نے درخواست دی کہ ہمارا ملک نہیں چل سکتا سود کے بغیر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ کی لعنت پھٹکارو۔ محمد رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ پیغمبر کہہ رہا ہے اللہ کی لعنت پھٹکارو یہودیوں پر کہ انہوں نے یہ سود کیا شروع، اور اللہ کی لعنت پھٹکار ہو سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر اور گواہی دینے والے پر۔ فرمایا اگر سود کے گناہ کو تقسیم کیا جائے نا، تقسیم کیا جائے اور اس کے 70 حصے کیے جائیں، 70 سود کے گناہ کو تقسیم کرو 70 حصے، اور کم از کم اپنی ماں سے منہ کالا کرنا۔ کیا شرم نہیں آتی کھاتے ہوئے؟ ماں سے منہ کالا کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ حصہ چند روپے سود کے کھانے 36 دفعہ زنا بدکاری سے بدتر ہے۔ کھا حرام حرام، یہ گن زنا بدکاری، یہ یہودیوں کی روش ہے، یہودی اس کے موجد تھے جو مسلمانوں نے اس کو اپنایا ہوا۔ یہ تو ان کی خواستیں تھی، لیکن محمد رسول کے صحابہ کرام تو ایسے نہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وہ قوم تھے، اللہ کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے اور اس کے ساتھی کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کن کو کہا جاتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ایمان لایا اور اسی پر اس کی موت ہوئی، وہ صحابی۔ اور ان میں ایک نمایاں نام مراد رسول، داماد علی، فاتح روم و ایران، فاتح کیسر و کسرا، اور کفر کے لیے موت، امیر المومنین خلیفۃ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام، خلیفہ راشد جناب عمر فاروق ہیں رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں اور علی کے داماد ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شرف اللہ نے بخشا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ مراد رسول، سارے مرید ہیں، مرید میں نے ارادہ کرنے والا، سارے صحابہ مرید ہیں، اللہ ان کا ایمان قبول کرے، وہ مرید ہے ارادہ کرنے والے، مرید میں نے ارادہ کرنے والا، لیکن عمر مراد ہے، سارے آئے، اللہ ان کا آنا قبول کرے۔ عمر کو محمد رسول اللہ نے اللہ سے مانگا، صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کی۔ صبح آپ نکلتے، دعوت تبلیغ، اس کو سمجھا اس کو سمجھا، ادھر جا ادھر جا، تھک ہار کے آ جاتے۔ ہماری ماں ختیجہ پوچھتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات بنی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بنی؟ کسی نے آپ کی بات سنی؟ کہتے ہیں اخلاق ہے، اخلاق والے ہیں، کہتے ہیں امانت دار ہے، بات نہیں سنتے ختیجہ، بات نہیں سنتے۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہماری ماں پر، وہ حوصلہ دیتی، بس غور کر رہے ہیں، سمجھیں گے، مانیں گے۔ ختیجہ نہیں سنتے میری بات، سنیں گے، مانیں، آپ کو آرام پہنچاتی، کھانا پکا کے دیتی، زخمی ہوتے مرہم پٹی کرتی، اللہ اللہ۔ آپ صبح پھر تازہ دم ہو کے نکل جاتے۔ ایک دن تو بہت ہی آپ پریشان ہوئے، ایسے پریشان ہوئے کہ بے ساختہ اللہ سے دعا کی، یا اللہ اگر اپنا دین غالب کرنا چاہتا ہے، اس کو پھیلانا چاہتا ہے، تو پھر مجھے عمر دے دے رضی اللہ۔ آپ دار ارقم میں تھے، چھپ کے چند آدمیوں کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوتے تھے، دروازے کے سوراخوں سے جناب حمزہ نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ، ساتھیوں نے دیکھا کہ عمر فاروق آ رہا ہے اور تلوار ہے اس کے پاس رضی اللہ تعالیٰ۔ خسر خسر شروع ہو گئی، عمر آ رہا ہے، دشمن ہے، تلوار بھی اس کے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہے، ساتھیوں کو اسلام کی تعلیمات دے رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پریشان نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصروف رہنے دو،
اگر وہ کفر کا نواب آ رہا ہے تو ادھر اسلام کا بہادر بیٹھا ہے. بہت لڑے پہاڑوں پر، ٹیلوں پر، زمینوں پر، برادریوں اور عورتوں کے پیچھے بہت لڑے، بہت لڑے. آج دین کے لیے لڑائی ہوگی. قریشی قریشی سے ٹکرائے گا. آج دین کے لیے لڑائی ہوگی. ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے. نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. گر نیت نہیں اچھی اس کی تو قتل کر دوں گا. اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا. آنے دو، آتا ہے تو آنے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مالک یا حمزہ، چچا بڑا جوش لا کر کہہ رہے ہیں عمر آ رہا ہے اور اس کے پاس تلوار بھی ہے، جیسے ہم نے تلوار نہیں دیکھی کبھی. اس کے پاس تلوار بھی ہے. عمر آ رہا ہے. ادھر سے اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام خوشخبری دے چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا جو فضاؤں کو چیرتی ہوئی عرش سے ٹکرائی تھی، اللہ نے فوراً قبول کی ہے اور عمر آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشخبری آ چکی تھی. فرمایا دروازہ کھول دو. عمر دشمن بن کے نہیں، مصطفیٰ کی دعا بن کر آ رہا ہے. تمہیں یارو مبارک ہو. عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب. آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ سر جھکا کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو یہ سمجھے کہ تیرے باپ دادا کا اور تیرا عقیدہ یہ غلط ہے. جو اللہ کے نیک بندے ولی بزرگ گزرے ہیں ان کی تصویریں، مورتیاں، قبریں، درگاہیں، آستانے بنا کے نظر نیاز چڑھاوا چڑھا کے 2 راتیں 5 راتیں وہاں بیٹھ کے ان کو شور پکار کے تم اللہ کو راضی کرنے کا یہ طریقہ اپنائے ہوئے ہو. کیا ایک اللہ کافی نہیں ہے حاجت روائی کے لیے اور مشکل کشائی کے لیے، صحت دینے کے لیے اور اولاد دینے کے لیے؟ عمر رضی اللہ، یہ باپ دادا کے رسم و رواج اور یہ طریقے کب تک اپنائے رکھو گے؟ رسول تو میں ہوں، وہی تو میرے پاس آئی ہے. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھو اور محمد کا دست و بازو بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں اسی غرض سے آیا. کلمہ پڑھا، صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے اور جتنے بیٹھے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب نے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. جس نے عمر جیسے جابر سخت مزاج کو نرم دل کر کے اسلام کی روحانیت اس کے دل میں بٹھا کے محمد کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. کیا اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور عظمت، کیا شان ہے اس اللہ کی. کچھ دیر کے بعد نماز کا وقت، وضو کا. تو عمر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ کیا وضو کر رہے ہیں، کیا پروگرام؟ کہا عمر اب ہم نماز پڑھیں، ہم عبادت کریں. اللہ کے آگے جھکیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا. اچھا، وہ عبادت کا تصور تو ان قریشیوں میں بھی تھا. وہ طواف کرتے تھے، عبادت کرتے تھے جیسے آج کل کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں. نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں اور ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کچھ حاجت روا بھی ہے. سبحان اللہ، کیا اسلام ہے بھی، کیا کلمہ ہے بھی. اور ہر جمعرات علی اجمیری کی قبر پہ گزرتی ہے جس کو داتا کہتے ہیں، داتا دینے والا، گنج بخش. حالانکہ اللہ کے علاوہ سوئی بخش بھی کوئی نہیں. اللہ کے فضل بہشتی دروازہ کھول رہے ہوتے، حالانکہ بہشتی دروازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلوانا ہے. آپ فرماتے ہیں جو اللہ نے مجھے خوبیاں دی ہیں ان میں ایک یہ ہے اول من یقرع باب الجنہ، میں پہلا آدمی ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. جب میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو جس کی ڈیوٹی ہے دروازے پر فرشتے کی، وہ کہے گا من انت، کون ہے تو؟ میں کہوں گا انا محمد. یہ حدیث ہے، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ آگے سے کہے گا بکا امرت، مجھے جب سے اللہ نے پیدا کر کے اس دروازے پہ ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ نے مجھے کہا تھا جب تک محمد نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا. صلی اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جدو کملی والا چکنڈا کھڑکاوے
تے دربان جنت دا ارزاں سناوے کہے مینوں مالک نے سی فرمایا نہ کھولی کنڈا جنہ چر محمد نہ یہ بیٹھے جہاں ڈانگاں پہنیاں میں یہ کہہ رہا تھا کلمہ بھی ہے ساتھ پشتی مسلمان بھی ہے نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے سب کچھ ہے مکے والے بھی رب کو بھی مانتے تھے طواف بھی کرتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تو پتہ تھا کہ نماز تو بیت اللہ میں پڑھتے ہیں تو کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی نماز اللہ کے گھر میں پڑھیں گا اب پڑھیں گے رضی اللہ تعالیٰ پڑھیں گے ابھی کچھ ذرا صبر کرو کہا نہیں آج نماز اللہ کے گھر میں حملہ حیدری غزوات حیدری ناس التواریخ یہ کتابیں ہیں ان کی جن کی دلوں میں صحابہ کرام کا بغض ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین ان میں لکھا ہے کہ 2 صفیں صحابہ کرام کی چل رہی تھی ایک کے آگے تلوار لے کے حمزہ تھا اور ایک کے آگے تلوار لے کے عمر فاروق تھا کعبہ میں نماز پڑھی صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین عمر آیا ہمیں کعبے میں نماز پڑھنی نصیب ہوئی عمر آیا ہمیں کعبہ میں نماز پڑھنی مر اللہ تجھ پہ کروڑوں رحمت نازل کرے تو اسلام کی عزت و آبرو تھا تو اسلام کا وقار تھا تو اسلام کا نشان تھا اور تو کافروں کے لیے موت کا پیغام تھا یہ ہم اپنی طرف سے نہیں باتیں کہہ رہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ارد گرد خواتین بیٹھی تھی رسول سے نرم دل تھا وہ باتیں کر رہی تھی مسئلہ پوچھ رہی تھی آپ سے بھی پوچھتی تھی آپس میں بھی باتیں عورتوں کی باتیں تو کرنی ہوتی ہیں ہمیں کہتے صدی کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ 2 عورتیں بیٹھی تھی اور خاموش تھی باتیں تو انہوں نے کرنی ہوتی ہیں باہر سے سلام کی آواز آئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ باہر سے انہوں نے سلام کہا السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا سب نے سن لی اس نے کہا کہ میں عمر آنا چاہتا ہوں کیا مجھے اجازت ہے اور میں ہاں آ جاؤ اجازت ہے بس اتنا کہنا تھا ساری عورتیں ادھر ادھر پردے کے پیچھے کو چارپائی کے پیچھے کوئی میدان خالی عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہنس رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اضحک اللہ سنک اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے آپ کو خوش رکھے سدا بہار رکھے میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں کیوں مسکرا رہے ہیں فرمایا یہاں یہ بیٹھی تھی بناتے ہوا خواتین بیٹھی تھی باتیں کر رہی تھی بہت تیری آواز سنی سب غیر ہو گئی چلی گئی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑا محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول میں سے بیٹھے تو یہ باتیں کر رہی تھی میں آیا تو چلی گئی میرا اتنا تو انہوں نے غصہ کیا اپنی جانوں کی دشمنوں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں کرتے انہوں نے کہا ہاں تم سخت طبیعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکن فجن اللہ سلک فجن غیر فجے کا عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ بیچاری کیا ہے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آ رہا ہوتا ہے گلی سے تجھے شیطان آتا ہوا دیکھ کے گلی چھوڑ جاتا ہے گلی چھوڑ جا عمر تو وہ ہے تجھے دیکھ کے شیطان پہ ہیبت طاری ہو جاتی نہ کفر کیا کرتا دیکھ رہے تھے ہل رہے تھے اور کعبہ میں نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا میرے ساتھیوں رات مجھے اللہ نے جنت دکھائی بڑی خوبصورت جنت ایک محل میں نے دیکھا بڑا ہی خوبصورت بڑا ہی پیارا بڑا ہی چمکنے والا بڑی آسائش بس میں دیکھتا ہی رہ گیا اس محل کو تو میرے دل میں آیا
کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے اور مجھے بتایا ہے کہ تو سب سے افضل ہے. تو آپ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ یہ محل میرا ہوگا. میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ محل میرا ہے؟ تو مجھے کہا گیا کہ نہیں، یہ محل تیرا نہیں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پھر کون خوش نصیب ہے جس کا محل مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ یہ آپ کے صحابی عمر فاروق کا ہے. میرا دل چاہا میں اندر داخل ہوں، محل کو اچھی طرح دیکھوں اور پھر عمر کو جا کے بیان کروں. صبح آپ نے جب خواب سنایا فرمایا عمر رضی اللہ، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کے اندر جاؤں، لیکن میں تھوڑا سا آگے گیا نا تو محل کی ملکہ، وہاں کی رونق حور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وضو کر رہی ہے اور پانی گر رہا ہے. مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ تو بڑا غیرت مند ہے. میں پیچھے آ گیا واپس آ گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا. علیہ غار، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ آپ کی باتوں پر عمل کر کے تو ہم ان محلات کے مستحق بنے ہیں. آپ نے جانا تھا، وہ محل دیکھنا تھا، اپنی بیٹی کو بھی دیکھنا تھا. اللہ کی بھی عجیب شان ہے. محل دکھایا تو سر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا، یہ بتانے کے لیے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں گے، آپ کی تصدیق کریں گے، آپ پر ایمان لائیں گے، ان کو عمر کا جنتی ہونا بھی ماننا پڑے گا. اگر عمر جنتی نہیں، معاذ اللہ، تو پھر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غلط نہیں کہہ سکتے. ہاں، جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں گے ان کو عمر کا جنتی ہونا بھی ماننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس میں ثابت کی. ایک اور خواب آیا، مجھے رات کو خواب آیا، بخاری شریف میں دودھ کا ایک برتن آیا تھا، پیالہ، میں نے اس میں سے پیا. اتنا میں نے پیا کہ دودھ کی چکناہٹ میرے ناخنوں میں آ گئی. اتنا میں نے دودھ پیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے ناخنوں میں ایسے اس کی چکناہٹ آ. باقی بچا تو میں نے عمر کو دے دیا. عمر میرے پاس تھا، میں نے کہا عمر تم. آپ سے پوچھا گیا جناب آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا کی ہے؟ فرمایا علم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک علم عمر کی. ایک اور خواب آیا آپ کو، تو میں رات کو میں نے خواب دیکھا، میرے ساتھی مجھ پہ پیش کیے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ. انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی، کسی کی قمیص پیٹ تک، کسی کی ناف تک، کسی کی گھٹنوں تک، سب سے لمبی قمیض عمر کی تھی رضی اللہ تعالیٰ. پوچھا گیا جناب آپ نے تعبیر کیا کی اس کی؟ فرمایا دین. عمر میں اتنا دین ہے کہ دین چاروں طرف سے ہے قمیض کی شکل میں، اور عمر دین کے اندر ہے. سبحان اللہ. یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بات مانے یا ان کی مانے جو یہ کہتے ہیں مجھے یوں کیوں کہتے ہیں تیری عمر کتنی ہے؟ مجھے عمر کا نام ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت یہ قرآن حدیث کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن میں نے گھر میں وضو کیا اور میرا دل ہوا کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دوں گا، چوکیدار بنوں گا. میں نے آگے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ کہتے ادھر باہر گئے. میں باہر گیا، دیکھا تو کھلا میدان تھا، کھیت تھے، باغات تھے. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہیں آئی. ایک باغ تھا، 4 دیواری تھی. میں نے کہا اس کے اندر ہوں. میں گیا تو اندر کنواں تھا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی منڈیر پر اپنی ٹانگیں کنویں میں لٹکا کے اس کی منڈیر کنارے پر بیٹھے تھے. میں نے سلام کیا اور میں دروازے پہ بیٹھ گیا بند کر کے کہ آج میں رسول اللہ کا چوکیدار کروں گا، دربان ہوں رسول اللہ سے. کچھ دیر گزری تو دروازہ کھٹکا. میں نے کہا کون؟ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ.
میں نے کہا جناب ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ اجازت لے. پھر میں ہاں اس کو اجازت دو. آئے بشر بالجنہ اور اس کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو. میں نے کہا آپ کو اجازت ہے اور آپ کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. انہوں نے اللہ کی تعریف کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف آ کے بیٹھ گئے. اسی طرح اپنی ٹانگیں منہ میں لٹکا کے منڈیر پر بیٹھ گئے. میں پھر بیٹھ گیا دروازے. پھر دروازہ کر. میرے دل میں آیا میرا بھائی وضو کر رہا تھا, بڑا موقع ہے اگر آج وہ آ جائے نا یہاں. میرا بڑا دل چاہا کہ میرا بھائی آ جائے. پھر دروازہ کھٹکا. میں نے کہا کون؟ کہنے لگے عمر. میں نے کہا ٹھہرو. میں نے کہا جناب عمر جان. میں ہاں اجازت دے دو اور اس کو خوشخبری دے دو جنت کی. میں نے دروازہ کھولا اور جنت کی خوشخبری دی, اللہ کی تعریف کی. وہ آ کے رسول کے پائیں بیٹھ اسی طرح ٹانگیں لٹکا. پھر دروازہ کھٹکا. میں نے پوچھا کون؟ تو کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ. تو میں نے کہا ٹھہرو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. میں ہاں اس کو اجازت دو, خوشخبری دو جنت کی, اور ساتھ یہ بھی کہو کہ ایک مصیبت آئے گی تجھ پر تو صبر کرنا اس وقت. میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جنت کی خوشخبری دی, میں نے اللہ کی تعریف کی, اور میں نے کہا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تجھ پر ایک مصیبت آئے گی اس وقت صبر کرنا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا, اور رسول کے سامنے آ کے بیٹھے. ایک دفعہ آپ احد پر چڑھے. ابو بکر صدیق ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ, عمر فاروق ساتھ تھے رضی اللہ, اور عثمان ساتھ تھے. احد پہاڑ نے حرکت کی. فرمایا اس وقت یہاں احد حرکت نہ کر. علیک نبی و صدیق و شہیدان, تجھ پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, دو شہید. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ مشورہ دیا, رائے دی, اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مقام ابراہیم کے پاس. تو پوچھا جناب یہ کیا ہے مقام ابراہیم؟ عمر رضی اللہ عنہ مقام ابراہیم ہے, یہاں ابراہیم کے سامنے اس پہ کھڑے ہو بیت اللہ کی تعمیر. تو جناب وہ جو 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں وہ یہاں نہ پڑھا کریں. کہا ہمیں اجازت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو ہم کریں گے, ہم اپنی مرضی تو نہیں کر سکتے. اللہ نے آیت اتار دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جبرائیل جا کے میرے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بات مشورہ رائے پسند آ گیا, میں اس کو قرآن بنا کے اتار رہا ہوں. آج کے بعد جو طواف کی 2 رکعتیں ہیں عمر کی مرضی پر عمل کرتے ہوئے یہاں پڑھا کرو مقام ابراہیم کے پاس. کتنا مقام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. جناب بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ, جناب عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ, جناب علی آئے رضی اللہ تعالیٰ, جناب حسن آئے رضی اللہ تعالیٰ, جناب حسین آئے رضی اللہ تعالیٰ, جناب فاطمہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب عائشہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جناب زین العابدین آئے رحمۃ اللہ علیہ, جناب جعفر صادق آئے رحمۃ اللہ علیہ, جناب باقر آئے رحمۃ اللہ علیہ, جناب تقی, کوئی بھی آئے اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ وہ طواف کر لے, صفا مروہ کر لے, جب تک عمر کی مرضی پر آئی ہوئی ایت پر عمل نہ کرے, 2 رکعت نہ پڑھے مقام ابراہیم کے پاس, نہ اللہ حج قبول کرتا ہے نہ عمرہ قبول کرتا ہے. عمر کیا تیری شان ہے کہ تیرے رائے تیرے مشورے کو اللہ قرآن بنا کے اتارتا تھا. اسی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا چیف جسٹس بنایا, اپنا دست و بازو بنایا, ساتھی رکھا. 3 خلیفوں کے دور میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ چیف جسٹس تھے. لوگوں نے پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا رکھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے دشمنی رکھنے والے, ان کی مذہب یا عقیدے مسلک کی بنیادی ٹسل, نفرت, بغض, عداوت, لڑائی جھگڑا, دشمنی, یہ اسلام ہے. اسلام یہ کہتا ہے, قرآن کہتا ہے شداء علی الکفار رحماء بینہم, کافروں پر وہ سخت ہے. قرآن صحابہ کرام رحماء بینہم, آپس میں وہ رحم دل تھے. یہ قرآن مانے یا ان لوگوں کی ادھر ادھر کی باتیں مانے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم
جو فاطمہ تو زہرا سے پیدا ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سکی بہن تھی، عمر کے نکاح میں دیکھ کے عمر کو اپنا داماد بنایا، اس لیے وہ مراد رسول ہیں اور داماد علی ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، بلکہ کئی شادیاں کی۔ بیٹا پیدا ہوا، لوگوں نے مبارک دی، علی بیٹے کا نام کیا؟ کہا ابو بکر۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، مبارک دی، لوگوں نے کہا نام کیا رکھا؟ کہ عمر۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، پوچھا نام کیا رکھا؟ کہا عثمان۔ لوگوں نے تو باتیں دو اللہ اپنا، یہ تو جنت کے پھول ہے، کیا بات، دوسرے بیٹے ان کی شان کو نہیں پہنچ سکتے جہاں حسن حسین ہے رضی اللہ عنہ، تو بہت اونچی ہستیاں۔ لیکن اور بھی بیٹے، 18 بیٹے تھے علی کے رضی اللہ تعالیٰ، یہ محبتیں تھیں، اور وہ ان کے خلافت میں دست و بازو بن کر رہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے مشوروں پر عمل کرتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت دی، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا اور کیسر و کسریٰ کے غرور توڑے۔ فاتح کیسر فاتح کسریٰ کہلائے، فاتح روم و ایران کا۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھے۔ خطبہ کے بعد ایک سونے کا بکس پیش کیا گیا کہ جناب کسریٰ جب تخت پہ بیٹھتا تھا، بڑا بادشاہ، تو یہ زیور پہنتا، تاج پہنتا، یہ کنگن، بڑے بڑے کنگن اٹھائے، یہ کنگن اتنے بڑے، بڑا بہادر تھا، بڑا جو ہے نا ہمارے پاس میں پہن۔ سراقہ کے ہاتھ میں کنگن آئے، سراقہ نے رونا شروع کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا آج تو بڑا خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آتش کدہ ایران کا جلتا ہوا آگ کے پجاریوں کا ٹھنڈا کیا، اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، اور یہ مال غنیمت ہے، تو رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے وہ ہجرت کا واقعہ یاد آیا جب میرے جیسا دیہاتی شخص ڈیرے پہ رہنے والا اپنی سواری کو ایڑ لگا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بکر صدیق رضی کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا کہ انعام لوں 200 اونٹنیاں۔ اس وقت مجھے محمد رسول نے فرمایا تھا سراقہ اجنبی سمجھ کے، پردیسی سمجھ کے ہمارے پیچھے آ رہا ہے، وقت آئے گا اللہ مجھے غلبہ دے گا، عزت دے گا اور میری امت کیسر و کسریٰ پہ غالب آئے گی، اور کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، وقت آئے گا۔ مجھے آج وہ بات یاد آ گئی ہے رسول اللہ کی سسم۔ عمر فاروق نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے نبی کی پیشین گوئی، ان کی زبان سے نکلنے والی بات میں عمر کے ہاتھ پہ پوری کی۔ اللہ کی قسم اگر عمر کو نکال دیں اسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ادھوری رہتی ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کا ایک مثالی نظام قائم کیا، اور یہ سارے محکمے فوج کے، پولیس کے یہ بنائے، رفاع عامہ کے کام، سرائیں بنوائیں، سڑکیں بنوائیں، 4000 مساجد تعمیر کریں۔ آج کل کئی ملکوں کے قانون کا نام ہی عمر لا ہے، عمر لا، ایسا قانون دنیا کو دے کے گیا۔ اور عقیدہ کتنا پختہ تھا، توحید میں سنو کہ ایک دن دیکھا کہ لوگ دھڑا دھڑ حجر اسود کو چوم رہے ہیں،
دیکھا، سوچا ہماری تربیت تو محمد رسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے اس پتھر کو کون نہیں چومتا، اس ستون کو کون نہیں چومتا، اس دیوار کو کون نہیں چومتا. اس کے اندر کوئی بات ہوگی نا، یہ کرنی پرنی والا ہوگا نا، کوئی مشکل کشائی، کوئی عادت روائی ہوگی، اس لیے تو سارے یہیں ٹوٹ رہے ہیں. بس یہ خیال آیا، خطاب پتھر کو کیا اور سمجھایا لوگوں کو، انکا حجر لا تنفع ولا تضر، تو ایک پتھر ہے، اللہ کی قسم نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. اگر تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے دیکھتا بھی. ہمیں عقیدہ سمجھا کے گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان ہونٹوں کو محفوظ رکھو، ان قبروں سے، مزاروں سے، درگاہوں سے، دیواروں سے اور ان لکڑی کے الہوں سے، کاغذ کے الہوں سے، یہ لکڑی اور کاغذ کے مشکل کشاؤں سے اپنے ہونٹوں کو محفوظ رکھو. اور جب اللہ صحیح عقیدے کے ساتھ، حق حلال کے مال کے ساتھ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ان دو ہونٹوں کو حجر اسود پر ٹکا دینا. گناہ چوس پتھر تمہارے گناہ بھی چوس لے گا اور قیامت کے دن تمہارے ایمان کی گواہی. یہ عمر فاروق کا ایمان، عقیدہ توحید. اور سنت کی اتباع کتنی ہے. حدیبیہ کا موقع، حدیبیہ کا موقع شرطیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے کر دیتے. عمر فاروق کو جوش آیا، آ کہنے کہ جناب ہم حق پر نہیں، کیوں نہیں؟ کافر جھوٹے نہیں، کیوں نہیں؟ مہاد تنیہ پر یہ نیچے لگنے والی شرائط کیا ہیں؟ آپ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی. ما انی رسول اللہ، ایک جملہ بولیا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ میں اللہ کا رسول ہوں. اس میں دو باتیں تھیں. پہلی بات یہ ہے کہ تو نے مجھے رسول مانا، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ کرنے کے بجائے تیرے ذہن میں آئے تب بھی، نہ آئے تب بھی، تیرا ذہن عقیدہ، تیرا دل مانے تب بھی، نہ مانے تب بھی تو مان، کیونکہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں آئے. اور دوسرا پیغام یہ تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے تھوڑی کر رہا ہوں. رضی اللہ کیا آتا. ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے پوچھتے ہیں، سنو اگر میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے تمہیں کوئی حکم دوں کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کا بھی عجیب نظام ہے. یہاں سے اٹھتا صحابی اٹھتا برابر کا، بات میں اتنا زور نہ پیدا ہوتا. وہاں لکھا ہے فقام الاعرابی من اخریات الناس، ایک دیہاتی کھڑا ہوا آخر میں بیٹھا تھا دیہاتی. اس نے اپنے میان سے تلوار نکالی اور عمر فاروق کی طرف تلوار کر کے کہنے لگا نقومک بہذا، اگر تو قرآن حدیث سے اللہ رسول سے ہٹ کے ہمیں کو حکم کرے گا اس تلوار کے ساتھ تجھے سیدھا کر کے رکھ دیں گے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے میں ابھی سنت پر جا رہا ہوں. نہ تو نہیں مجھے ٹوکی، اتنی سنت محبت. لوگوں کا کتنا خیال تھا. اسلم بیان کرتے رات کو گشت کرتے تھے، گشت کرتے کرتے مدینہ سے باہر ہوئے. کہاں تھا؟ 3 کلومیٹر کے قریب. وہاں ایک خیمہ لگا تھا، رات کا وقت تھا، بچے رو رہے تھے، ماں ان کو تسلی دے رہی تھی، بہلا رہی تھی. قریب گئے کہنے لگے بہن یہ تو نے چولہے پہ جو چڑھائی ہوئی ہے ہنڈیا یہ پکی نہیں ہے ابھی؟ بچے کھانا مانگ رہے ہیں. کہنے لگی جا تو اپنا کام کر، تجھے ہم غریبوں سے کیا واسطہ. اس ہنڈیا میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف پانی ہے، دل بہلانے کے لیے رکھا ہوا ہے. کل بھی ایسے ہی کیا تھا اس امید پہ کہ پکے گا اور ماں دے گی. تو یہ سو گئے تھے، آج بھی سو جائیں گے. اجنبی تو اپنا کام کر، تمہیں ہم غریبوں سے کیا واسطہ. عمر کی آنکھوں سے آنسو آئے. اسلم کہتا ہے جو ساتھ تھا کہتا رات کو
خزانچی کو اٹھایا، بیت المال کھولا اور وہاں سے ایک تھوڑے کے اندر پنیر، گھی اور آٹا، چاول، چیزیں ضروریات رکھی، باندھا اس کو۔ اسلم جی اٹھاؤ، عمر کی پشت پر رکھو۔ کہا جناب میں اٹھاتا ہوں۔ اچھا تو قیامت کو میرا بوجھ تو اٹھائے گا، رکھ میری پشت پر۔ اسلم کہتے ہیں میں نے پشت پر رکھا، عمر بہت بے قراری سے بھاگا، میں بڑی مشکل سے پیچھے سے ملتا تھا۔ وہاں گئے اور پھر اس کو کہا پہن یہ ہٹا ہوں، اور اس میں ہڈیا میں ڈالی چیزیں۔ عمر فاروق نیچے سے آگ جلاتے، پھونک مارتے، میں دیکھ رہا تھا عمر کی داڑھی کو آگ لگ رہی ہے۔ فاتح روم و ایران، مراد رسول، داماد علی، کیا خدمت کر رہا ہے رعایا کی، کیا ان حکمرانوں کو ابھی بھی فکر ہے؟ واللہ شرم آتی ہے کہ کیسے لوگ ہیں، بجلی کے معاہدے تم نے پڑھے ہیں۔ ہم بجلی نہیں بھی پیدا کریں گے چونکہ ہمارے اندر صلاحیت ہے، اتنی ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ حکومتوں نے معاہدے کیے کہ ٹھیک ہے ہم تو اتنے پیسے دیں گے اور ڈالروں میں دیں گے۔ شرم کرو حرام کھانے والے بغیر تو۔ اب اس حکومت نے کچھ ان کو کہا یار کچھ تو جا کر عدالتوں میں جاتے ہیں تو قانون ہی تمہارے ایسے ہیں کہ سارے چھوٹ جاتے ہیں، پھر انہوں نے محنت کرنی پئی تو کہا یار کچھ تو خیال کرو، کچھ ٹائم میں پلے بھی پہن دیں۔ یہ ایک بتا رہا ہوں کیا یہ حکمران ہے، کیا یہ دیکھو۔ بعد کھانا تیار ہوا، اس کے بعد ڈال کے دیا۔ اسلم نے کہا آؤ چلیں، کہتے نہیں، جیسے میں نے ان کو روتا ہوا دیکھا تھا نا ایسے ہی میں ان کو ہنستا ہوا کھیلتا ہوا دیکھوں گا تو میں تب جاؤں گا۔ اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں، لیکن برا و شیطان کا ابو لولو نامی ایک شخص تھا، فیروز اس کا نام تھا، ابو لولو کنیت تھی۔ اس نے آ کے شکایت کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرا مالک جو ہے مغیرہ مجھ سے زیادہ لیتا ہے ٹیکس۔ میں نے کہا تو کام کیا کرتا ہے؟ کہتا میں کاریگر ہوں، یہ چیزیں بناتا ہوں۔ کہتا ہے تو اتنے درہم تو کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اس نے دل میں غصہ رکھا۔ عمر فاروق نماز کے لیے کھڑے ہوئے، دو دھاری تار سے اس نے حملہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور کئی صحابہ اور کو بھی زخمی کیا۔ بعد میں اس نے خودکشی کی۔ عمر فاروق کو لایا گیا، دوائی پلائی گئی تو پیٹ سے نکل گئی۔ اسلام کا دروازہ ٹوٹ گیا۔ بخاری میں آپ نے حذیفہ سے پوچھا حذیفہ کو حدیث سناؤ، کہتا ہے تجھے کیا عمر، تیرے اور اس کے درمیان، ہاں فتنوں کے متعلق وہ بات سناؤ۔ انہوں نے کہا عمر تجھے کیا فتنوں سے، تیرے اور فتنوں کے درمیان تو ایک دروازہ ہے۔ تو عمر نے پوچھا دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ کہتا ہے ٹوٹے گا۔ کہتا کھلتا تو پھر بند ہوتا، اچھا ٹوٹے گا۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے، شاگردوں نے آپس میں پوچھا ایک دوسرے سے، پتہ نہ چلا تو دوسرے دن حذیفہ سے پوچھا حذیفہ آپ کو پتہ تھا، آپ جو بتا رہے تھے عمر کو، تو عمر کو پتہ تھا اس دروازے کا؟ کہتا ہوں کون ہے دروازہ؟ کہتا ہے عمر شہید ہوا مصلی رسول پر، دعا مانگتا تھا اللہ شہادت کی موت دینا۔ لوگ بھی حیران ہوتے تھے کہ عمر شہادتیں مانگتا ہے، مدینہ میں شہادتیں ملتی ہیں محاذوں پر، کافروں کے سامنے لڑتے ہوئے۔ یہ مدینہ جہاں سے دنیا کے حکمران مقرر ہونے اور معزول ہونے کے پروانے جاری ہوتے ہیں، یہ یہاں شہادتیں مانگتا ہے۔ سچا تھا، صدق و امانت میں، قول میں، منبر و محراب کا شہید، پہلا شہید، پہلی دہشت گردی جو دنیا میں ہوئی ہے، پہلی دہشت گردی ہے، پہلی دہشت گردی کہ عمر فاروق کا دروازہ ٹوٹا۔ اور وہاں موجود تھے، لوگ بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک آدمی آیا، اس نے اپنی ٹھوڑی یہاں رکھ دی میرے کندھے پر، کہا عمر خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں رسول اعظم ابوبکر کے ساتھ ملا دیں گے۔ میں نے کئی دفعہ سنا آپ نے فرمایا میں ابوبکر عمر آئے، میں ابوبکر عمر گئے، میں ابوبکر عمر، میں ابوبکر عمر، میں ابوبکر عمر، میں ابوبکر عمر، اتنا میں سنتا تھا آپ کی زبان سے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تمہیں ان کے ساتھ ملا دے گا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کون اتنی محبت کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا فیضا علی اپنے پتا حضرت علی تھے۔ ساری بنیاد ہی تسل نفرت، عداوت، بغض، کیا محبتیں اور پیار۔ عبداللہ بن عمر کو کہا جا امی سے پوچھو کہ کیا مجھے اجازت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوبکر کے ساتھ دفن ہونے کی، حجرے کی مال
تو ہے؟ ایسا ذکر کہا ہاں اجازت دیتی ہوں، خوش رکھی تو میں نے اپنے لیے تھی۔ عبداللہ بن عمر آئے، بتایا انہوں نے اجازت، کہا سنو جب میری روح نکل جائے تو غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد ایک دفعہ پھر جا کے وہاں چارپائی رکھ دینا، ہو سکتا ہے حیا کر گئی ہو کہ میں امیر المومنین ہوں۔ اس وقت امیر المومنین نہ کہنا میں مر چکا ہوں گا، اس وقت کہنا عمر اجازت لے رہا ہے، اس کو اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ پر کروڑ رحمت نازل کرے۔ عیسائیوں نے لکھا ایک اور عمر پیدا ہوتا، دنیا سے کفر کا نام و نشان ہی مٹ جاتا۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی اور عوام کو بھی اس عظیم شخصیت کے جو طریقے تھے ان کی پیروی کرنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمدللہ۔